بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں عاطف آفیشیل. ناظرین آج ہم بات کریں گے کیا کپتان کی رہائی قریب ہے. سہیل افریدی کا دھماکہ خیز بیان ہے اور سیاسی ماحول ایک مرتبہ پھر سے گرم ہو چکا ہے. پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر خطرناک موڑ پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا واقعی عمران خان کی رہائی قریب ہے یا یہ ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے جو میں آگے چل کر آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کر آخر کیوں سہیل افریدی کا بیان یا سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل رہا ہے. اس ٹائم سوشل میڈیا پر عمران خان کی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ رہائی کی حقیقت کیا ہے یا یہ بیانیہ ہے کہ حقیقت ہے. تو عمران خان کی رہائی کی خبریں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کیونکہ یہ پچھلے جب سے عمران خان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے اس وقت سے یہ ماحول بنایا جاتا ہے بار بار، اور پہلے مختلف تھا، اب سیاسی دباؤ، عوامی رد عمل، عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی توجہ، یہ سب اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. یاد رکھیں کہ پاکستان عالمی دنیا سے لنک ہے، اور جس طرح کا اس ٹائم جنگی ماحول میں پریشر ہے، اور جس طرح پیٹرولیم بحران آ رہا ہے، جس طرح اپنا گیس کا بحران آ رہا ہے، اسی طرح خوراک کا بحران بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کئی ممالک میں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ اس طرف اشارہ دے رہی ہے بات کہ پاکستان میں بھی کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نرم پڑ سکتی ہے یا صرف عوام کو متحرک رکھنے کے لیے یہ ایک حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی. تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں سہیل افریدی کا دھماکہ خیز جو بیان آیا ہے. پریس کانفرنس کے دوران جب ایک صحافی نے سوال کیا کیا آپ بھی سابق وزیر اعلیٰ کی طرح پیچھے ہٹ جائیں گے، چائے پینے تو نہیں چلے جائیں گے، تو سہیل افریدی کا جواب چونکا دینے والا تھا. انہوں نے واضح طور پر ایک بات کہی، آپ انشاءاللہ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے. یہ ایک جملہ ایسا جملہ ہے کہ جس نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ سیاسی میدان میں پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر مزاحمت کا بیانیہ مضبوط ہو رہا ہے، اور یہی بیانیہ چلے گا آگے. اس کی وجہ جنہوں نے مفاہمت کا جو بیانیہ لے کر آئے تھے نا، اس وقت سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ہوا ہے نا وہ یہی ہوا ہے کہ پکڑ لو، اور پرچے ہوتے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. مفاہمت صرف اسی طرح کی ہو رہی ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے ڈنڈے کھانے ہیں، بس آپ کی چیخ کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. تو اب تک تو یہی ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو سہیل افریدی کا بیان ہے جو واضح اشارہ دیتا ہے، لیکن اب سہیل افریدی کو اس پر جلدی کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلد ہی موومنٹ کا اعلان کریں فوری طور پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اس ٹائم حکومت پریشر میں ہے، عالمی سطح کے حالات بھی بالکل ڈفرینٹ ہیں، تو ان کی بات میں وزن بھی ہوگا، ان کے احتجاج میں وزن بھی ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ نکل جائے گا، پھر وہی کام ہوگا. آپ دیکھ لیں عالیہ حمزہ کو انہوں نے لاہور سے گرفتار کر دیا تھا. اسی طرح آج خبر آئی ہے کہ بشریٰ بی بی کی بھی آنکھ کا مسئلہ بن گیا ہے، ان کی بھی آنکھ کو یہ مسئلہ درپیش ہے آنکھ کا، تو وہ ان کو بھی بلر نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا محض اتفاق ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے پاکستانیوں، یہ اتفاق کی بات ہے ہی نہیں. یہ حکومت جس لیول پر جا رہی ہے اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ سپیس دینی نہیں ہم نے. جیسے ہی سپیس ملی، ظاہر عوام ان کے ساتھ ہے، سپیس ملی تو ان کا تو کباڑا ہو جائے گا، ان کی تو حکومت چلی جائے گی، ان کا تو جو اقتدار میں جو مزے لوٹ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو مزے تو یہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں. تو اسی والے سے سہیل افریدی نے پریس کانفرنس میں قاسم خان کی جو ہے نا تقریر کے حوالے سے جو ہے اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر کی ویڈیو بھی چلائی گئی. خاص بات یہ تھی کہ اس ویڈیو کو اردو ڈبنگ میں پیش کیا گیا، جس پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. یہ قدم صرف ایک ویڈیو دکھانا بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سیاسی پیغام تھا کہ بیانیہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا بلکہ عالمی سطح تک پہنچ چکا ہے. تو یہ معاملہ اب حکومت کے گرد جو ہے جب تک یہ تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر جو کھمبے آئے ہیں جیت کر وہ تو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. ابھی تک ان کے عمل سے ثابت ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتے عمران خان باہر آئے. عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ بنا، انہوں نے ایک دو دن شور کیا، اس کے بعد
ख़त्म, बिल्कुल टाइम टाइम फिश फिश। इसी तरह आज बुशरा बीबी के आंख के वाले से खबर आई है, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। कल ये उठेंगे जब सोशल मीडिया वाले जूते लेकर इन पर चढ़ेंगे तो फिर इनको कुछ याद आएगा, हाँ अभी हमने इस पर बात भी करनी है। तो ये सूरत हाल है। सेल अफरीदी ने मौजूदा हुकूमत पर भी शदीद तनकीद की है। उन्होंने इस्तिलाह अब सोशल मीडिया पर, उनकी जो इस्तिलाह है अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुकी है, जो इंतहाबी शफाफियत पर सवाल उठाती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है क्या यह तनकीद अवामी गुस्से की नुमाइंदगी है या सिर्फ एक सियासी बयानिया है। अब सेल अफरीदी को ये साबित करना पड़ेगा कि ये जेनवनली तौर पर बाहर आ रहे हैं, ये जेनवनली तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं। ये नहीं अब हो सकता क्योंकि अब सेल अफरीदी का हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। इसलिए सेल अफरीदी पर अब लोगों की तवक्कुआत भी हैं, चूँकि इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, इनको नामजद किया, इनको वज़ीर आला बनाया, तो लिहाजा इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है। अब नाज़रीन हम देखते हैं कि मौजूदा हालात में 3 मुमकिन सिनेरियो बन सकते हैं। अब तक जो सामने सूरत हाल आ रही है, एक इमरान खान की रिहाई और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, दूसरा मज़ीद गिरफ्तारियाँ और दबाव को के ज़रिए कंट्रोल करना, ये किसी बड़े सियासी डील या तब्दीली का इम्कान। हर सिनेरियो पाकिस्तान की सियासत को एक नए रुख की तरफ लेकर जा सकता है, याद रखें। और याद रखें कि इनमें से अगर इमरान खान की रिहाई हो जाती है तो ये बिल्कुल ही मामला तब्दील हो जाएगा। आखिर में आप ज़रूर ये बताएं कि आप क्या समझते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये दबाव के बगैर इमरान खान क्या ये किसी भी सियासी कैदी की रिहाई नहीं होनी। लेकिन क्या इमरान खान की आप समझते हैं कि अगर सेल अफरीदी मूवमेंट बनाते हैं, अगर सेल अफरीदी कोई बड़ा इकदाम उठाते हैं तो फिर तो इमरान खान की रिहाई को आप करीब समझें, वरना ये एक बड़ी गेम का हिस्सा बन नज़र आ रहा है। जो पीछे अब तक होता आया है वो यही था कि एक गेम खेली गई, एक दबाव बनाया गया, एक हवा बनाई गई, उसके बाद ठोस। तो ये देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि इनके पास 1 माह से ज़्यादा का वक्त अब नहीं है, क्योंकि जंग भी अभी जारी है और जंग भी फैसला कुन मोड़ पर है। जंग के वाले से मैं आपको बता दूं कि ईरान ने आज जो है 500 अमेरिकी फ़ौजियों को मारने का दावा भी किया है। F-16 अमेरिकी त्यारे भी एक F-16 अमेरिकी त्यारा भी तबाह करने का दावा किया है। और इसके अलावा रूस ने पेट्रोलियम जो है ना पेट्रोल बेचने का वो 1 महीने के लिए मुखर कर दिया है। वो अब 1 महीना तक पेट्रोल वो भी नहीं देगा और आइंदा आने वाले दिनों में आप पेट्रोलियम मसनूआत को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। तो हमारी हुकूमत को तो वैसे ही मौका चाहिए। इन्होंने लेवी टैक्स बढ़ाकर 300-400 कर देना है, जो कि 100 से ऊपर है अब। तो ये सूरत हाल है। लिहाजा अब कौम के लिए फ़ैसला कुन मरना है। या पाकिस्तान में अगर निज़ाम बदलता है तो कौम के हालात बदलेंगे, वरना यही घोड़ा रहेगा और यही इसमें यह मैदान रहेगा। इसमें कोई प्लेयर नहीं बदलेगा, बल्कि ये होगा कि जिसे आप कहते हैं कि छितर मारने वाले बंदे मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।